السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہمارا 7واں باب شروع ہوگا۔ باب کا نام ہے باب فی الیقین والتوکل، یعنی یقین اور توکل کا بیان۔ امام صاحب باب کے شروع میں جو آیات لے کر آتے ہیں، امام صاحب نے کافی ساری آیات نقل کی ہیں، ہم 2-3 آیات لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، سورۃ الفرقان میں ہے کہ اس ذات پر توکل کرو جو زندہ ہے اور موت نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو جسے موت نہیں آئے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے، تیسری آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ جب تم کسی چیز کا عزم کر لیتے ہو، ارادہ کر لیتے ہو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسی طرح امام صاحب کافی ساری آیتیں لے کر آئے ہیں جن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کو کافی رہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آیات کافی ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے، حدیث نمبر 74 نمبر حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، کہ میرے پر کچھ امتوں کو پیش کیا گیا، مجھے کچھ امتیں دکھائی گئیں۔ فرأیت النبی ومعہ الرہیت، میں نے ایک نبی کو دیکھا اور اس کے ساتھ چند لوگ تھے۔ یہ الرہیت جو ہوتا ہے یہ 10 سے کم افراد پر بولا جاتا ہے، چند لوگ۔ والنبی ومعہ الرجل والرجلان، پھر ایک نبی دکھلائے گئے جن کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی تھے۔ والنبی ولیس معہ احد، اور پھر ایک نبی ایسے بھی دکھلائے گئے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اذا رفع لی سواد عظیم، تو اتنے میں ایک بڑا گروہ میرے سامنے آیا۔ فظنت انہم امتی، تو میں نے گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ فقیل علی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ ولکن انظر الی الافق، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، یعنی دوسرے کنارے کی طرف یا دوسری جانب دیکھیں۔ فنظرت، تو میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس طرف دیکھا جس طرف مجھے دیکھنے کا کہا گیا۔ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو ادھر پھر ایک میں نے بڑا گروہ دیکھا، یعنی پہلے سے بھی بڑا گروہ دیکھا۔ فَقِيلَ لِي، پس مجھ سے بتلایا گیا، مجھے کہا گیا هَذِهِ أُمَّتُكَ، کہ یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں، ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے 70,000 لوگ ہوں گے۔ ثم نہض فدخل منزلہ، صحابہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے رخصت ہو گئے، اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ فخاض الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، تو پھر لوگ جو آپس میں وہاں بیٹھے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جنہوں نے یہ باتیں سنی، وہ آپس میں پھر گفتگو کرنے لگ گئے، باتیں کرنے لگ گئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سا گروہ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کرے گا۔ فقال بعضهم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ گروہ ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، مطلب صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس سے مراد صحابہ۔ اور وقال بعضهم، اور کچھ نے کہا فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام، کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی اسلام، ان کے والدین اسلام میں تھے اور وہ جو پیدا ہوئے تو پیدائشی وہ مسلم تھے، مومن تھے، مسلمان تھے۔ فلم یشرکوا باللہ، اور انہوں نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو، کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ وذکروا اشیاء، اسی طرح انہوں نے دیگر بھی مختلف چیزیں ذکر کیں۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ گھر سے باہر آ گئے، ان کے پاس آ گئے۔ فقال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما الذی تخوضون فیہ، تم کس چیز میں بحث کر رہے ہو، کس چیز پہ بات کر رہے ہو، کس چیز سے گفت و شنید کر رہے ہو۔ فاخبروہ، تو ان سب نے پھر کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہیں، مطلب یہ مختلف اقوال ہمارے درمیان چل رہے ہیں آپ کی اس بات پر۔ فقال، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم الذین لا یرقون، کہ یہ وہ 70,000 لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، یعنی نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ ولا یسترقون، اور نہ کسی سے کرواتے ہیں، یعنی لا یرقون کرتے نہیں ہیں، ولا یسترقون اور نہ کرواتے ہیں۔ ولا یتطیرون،
اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، مطلب اپنے کل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ فقام عکاشۃ بن محصن، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، فقال کہتے ہیں، ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان 70,000 میں سے اللہ مجھے کر دے۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت منہم، اے عکاشہ آپ ان میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، پھر اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہوا، فقال، اور اس نے کہا، ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ فقال، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، کہ آپ سے عکاشہ سبقت لے گیا ہے، یعنی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھے کہنے والے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کر دی۔ دوسرے جو صحابی کھڑے ہوئے تھے ان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ سے عکاشہ سبقت لے گیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں پہلے اللہ تعالیٰ کے فرامین جو ہیں توکل کے حوالے سے، یقین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل اور یقین اللہ پر کرو۔ اس میں جو ظاہری اسباب انسان کو کرنے کے بتلائے گئے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھ دو، رسی سے باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کر لو، یعنی اسباب جو ظاہری ہیں وہ انسان کو کرنے ہیں۔ ایسے ہی کسی چیز کو آپ کہو کہ ہاں یہ میرا جانور یا یہ چیز ہے، بس اللہ کے بھروسے چھوڑ دی، آپ اس کو ظاہری اسباب جو ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنا، اس کو چھپانا یا اس کو چوکی دار لگانا یا اس طرح کے اپنے مال پر رکھنا، یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ بھی مشیت ہے اللہ کی، یہ بھی تو یہ ظاہری اسباب ہمیں کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے۔ پھر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، پیش آ جاتا ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی امتیں گزری ان کے بارے میں بتلایا گیا۔ اب وہ معراج کے وقت کی بات ہو سکتی ہے یا ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر دی گئی ہو، خواب میں دکھلایا گیا ہو، تو یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک اہم چیز کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، ان نبیوں کے ساتھ ایک شخص، دو شخص، یعنی ان پر ایمان لانے والے، اسلام لانے والے اتنی قلیل تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بھی تھوڑے سے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے۔ اور اسی طرح پھر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلایا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امت محمدیہ سب امتوں سے بڑی امت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت بڑے بڑے انعام بھی رکھے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا بڑا اجر رکھ دیا۔ مثلا راستے سے پتھر ہٹانا بھی بڑا اجر ہے، لیکن اس کی نیت اور اخلاص اس کا ہے نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے بدلے اس کو بڑا اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح 70,000 کا جو لفظ ہے، اس میں اب اللہ تعالیٰ کتنے عدد دیتے ہیں، ہم جو 70,000 سمجھتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں، یا اللہ کے ہاں اس سے بہت زیادہ 70,000 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کے پیچھے 70,000 ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غیب کا علم ہے وہ بھی اتنا جو اللہ تعالیٰ جس چیز کی خبر دے دیں وہاں تک ہے، اس کے علاوہ پوری کل کائنات کا جو غیب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ حرص رکھا کرتے تھے نیکی کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے درجات بلند کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ حدیث سننے کے بعد وہ فوراً اسی تقدو میں لگ گئے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے، تو ہم بھی وہی اعمال کریں، اسی طرح کے اعمال کریں جن سے ہمارا شمار بھی انہی 70,000 لوگوں میں ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان حرص کتنی زیادہ ہوا کرتی تھی اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اسی طرح اس حدیث میں جو اہم چیز ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق مالک ہے، تو اس ذات کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، تو یہ شرک کی نفی بھی اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کا آپس میں اختلاف، لیکن وہ ایسا اختلاف نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یا احکامات آنے کے بعد بھی وہ اختلاف آپس میں کرتے تھے، بلکہ وہ رک جایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یا ان کی فرمان کے بعد وہ اپنا اختلاف چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کرایا وہ یہ کہ وہ دم نہ کریں گے نہ کروائیں گے۔ اس سے مراد جو ہمارے ہاں غلط کیا جاتا ہے، یعنی کالا علم یا جادو یا اس طرح کی چیزیں، اور
اس کے علاوہ بھی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود دم کیا بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمیں ملتی بھی ہیں، اس لیے یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر اس کے باوجود بھی یہ والا دم بھی نہیں کرواتا، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اس چیز میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی جو دم کر لیتے ہیں، مطلب سورۃ فاتحہ کا دم صحابہ کر کے آئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا تھا، اس پر انکار نہیں کیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین بتائے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس اتاری تھی دم کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ثابت ہیں ان کے کرنے سے اس حدیث سے ہمیں نفی نہیں ہوتی، یہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ حکم دیا ولا یتطیرون، کہ وہ بدشگونی نہیں کرتے، یعنی اپنے کل کے بارے میں کسی عامل کے پاس، بابے کے پاس، ہمارے ہاں عام ہوتا ہے سڑک کنارے وہ بیچارہ خود بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ہاتھ دکھا کے اپنے کل کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کل کیسا ہے، جبکہ وہ اپنا خود نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا ہے۔ اگر وہ اس طرح ہوتا تو وہ روڈ کنارے بیٹھ کے یہ کام نہ کر رہا ہوتا۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ بدشگونی اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ بڑے گناہوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ان سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی وہی حرص، فوراً ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو وہ ہمارے لیے اس حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو آپ کے سامنے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اور دعا بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، بڑے لوگوں سے دعا کروا لینی چاہیے، مگر کہ وہ زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہوں، ان سے ہم کلام ہو سکتے ہوں، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں پھر ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، نہ کہ ان سے دعا کا مطالبہ کیا جاتا ہے، نہ ان سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یہ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر جان کر اس کی ذات پر ہی توکل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنی زندگی کے معاملات، مشکلات، مصائب، پریشانیاں ساری اللہ کے حضور پیش کریں، اور اللہ پر توکل کرتے اس کی رضا پر راضی رہ کر ہم اپنے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔